یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب جو اس محفل کا یہ حصہ ہے، یہ سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ رحمت الغفران کی مثنوی معنوی کے درس کا ہے، جس کو مثنوی رومی کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور ہر 17 تاریخ کو مختصراً یہ درس حصول علم اور حصول برکت کے لیے دیا جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کسی بھی جائز کام کی اور اس کے ساتھ ساتھ توکل، اس کی طرف مثنوی شریف میں توجہ دلائی. مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ 2 صفحہ نمبر 361 360 سے چند اشعار ایسے ہیں جو ہمیں سب کو توجہ دلاتے ہیں، طالبان حق کو، طالبان خدا کو، اہل ایمان کو، کہ کوشش زندگی میں، سعی جس کو کہتے ہیں، جد و جہد بھی کہتے ہیں، جد و جہد. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا شعر یہ فرمایا، جہد می کل تا توانی اے کیا در طریق انبیاء و اولیاء. مولانا فرما رہے ہیں اے کیا مانا اے عقل مند، اے دانا شخص، ہوشیار بندے، جہد می کن، کوشش کر، جہد می کن تا توانی اے کیا، اے جوان، اے عقل مند، تو اپنی کوشش کسی بھی نیک کام کے لیے اور جائز کام کے لیے کرتا رہے. در طریق انبیاء و اولیاء، فرما رہے کہ انبیاء کے طریقے پر اور اولیاء کے طریقے پر. یہاں سے بھی معلوم ہو گیا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کو تو سبھی مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. ایمان لانا فرض ہے تمام نبیوں پر، رسولوں پر. لیکن مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اولیاء کے طریقے کا بھی درس دے رہے ہیں کہ انبیاء در طریق انبیاء و اولیاء، فرما رہے ہیں کہ تیرا طریقہ کوشش کرنے کا انبیاء اور اولیاء والا ہونا چاہیے. انبیاء نے بھی کوشش کی، انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا میں، ان کے پاس دنیا کے پریشانیوں سے نمٹنے کے اسباب بھی کم تھے اور آزمائشیں بھی بہت تھیں. انبیاء کرام کو قرآن بتاتا ہے، حدیثیں بتاتی ہیں کہ ان کے وقت کے افراد، ان کے قوم کے لوگ، انبیاء کرام کے، انہوں نے ان کو ہر طرح سے دکھ پہنچایا انبیاء کرام کو. مگر دین کے راستے میں کوشش کو انبیاء کرام نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، انبیاء کرام نے تبلیغ نہیں چھوڑی. کوشش سے یہ مراد.
کوشش جاری رکھی. اسی طرح اولیاء کرام انہوں نے بھی کوششیں جاری رکھی. آزمائشیں ان پر بھی آئیں, مصیبتیں ان پر بھی آئیں. یہ حکمت ہے اللہ کی, اس میں کوئی کچھ دم نہیں مار سکتا. جہد میکن تا توانی, اے کیا کوشش کر اپنی طاقت کے مطابق. اے عقل مند, در طریقے انبیاء و اولیاء, اس طریقے پر جو انبیاء کا طریقہ ہے اور اس طریقے پر جو اولیاء کرام کا طریقہ ہے, کوشش جاری رکھ, چھوڑ مت. دیر لگ سکتی ہے مگر قرآن مجید کے اس فرمان پر یقین رکھ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, جس کا مطلب یہ ہوا لگے رہو, لگے رہو. عبادت میں کوشش, ریاضت میں کوشش, حلال رزق میں کوشش, بیماری کے علاج میں کوشش کرتے رہو. یہ انبیاء کا طریقہ بھی ہے اور اولیاء کا بھی طریقہ ہے. انبیاء نے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ کوشش جاری رکھی, لوگوں کو تعلیم دینے کی بھی اور آگے بڑھتے رہنے کی کوشش, مقابلہ کرنے کی, نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا, وہ کرتے رہے. تھک آ کر بیٹھے نہیں, نہ نبی بیٹھے نہ ولی بیٹھے. تو دنیا میں مسائل مشکلات کسی کو بھی آ سکتے ہیں, کوئی بری نہیں ہے جب اللہ چاہے. با قضا پنجا زدن نبوت جہاد, ذا کے ایرا ہم قضا برمان ہاتھ. مولانا فرما رہے ہیں جہاد کرنا, کوشش کرنا تقدیر کا مقابلہ نہیں ہے, تقدیر کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. کیوں کہ اس جہاد کو بھی, اس کوشش کو بھی قضا ہی نے ہم پر مقرر کیا ہے. یعنی ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. مثلا مثال ہے, چہرے پر مکھی بیٹھ جائے تو تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ ہاتھ ہلائے گا تو مکھی اڑے گی. تو اگر ہاتھ سے مکھی نہیں اڑائے گا تو مکھی نہیں اڑے گی. یہ مثال. بیمار ہو جائے تو علاج کرائے گا تو شفا ہوگی, نہیں کرائے گا تو نہیں ہوگی. تو یہ جو تقدیر میں اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ یہ جو کوشش کرنا ہے یہ تقدیر کے ساتھ کوئی ٹکر لینا نہیں ہے کہ آپ کو جی تقدیر میں ایسا ہی ہے تو کیوں کوشش کر رہے ہیں, بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر. نہ نوکری کی کوشش, نہ کاروبار کی کوشش, نہ بیماری کا علاج کی کوشش, نہ عبادات ریاضات کی کوشش, کچھ بھی نہیں کرنا. اور یہ کہنا ہے کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو اللہ پہ بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جد و جہد چھوڑ دو, آپ کوشش چھوڑ دو. توکل اپنی جگہ ہے. توکل جس چیز کا نام ہے اس کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش پوری کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. یہ توکل ہے, یہ اللہ پہ بھروسہ. کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ میری کوشش تیرے بھروسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جو کوشش کی وہ بھی تیری مدد سے کی, تیری طاقت سے کی ہے.
اگر تو مجھے اس طرف نہ لگاتا تو میں کوشش کہاں کرتا؟ کیسے کرتا؟ تو نہیں تو مجھے اس طرف لگایا، تو لگے کوشش کرنے میں. بیمار ہو تو گھر میں نہ لیٹ جائے بغیر علاج کے، بے روزگار ہو تو گھر میں نہ بیٹھ جائے بغیر کوشش کر کے، بغیر کوشش کیے ہوئے. نہیں، کوشش کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی بزرگ، کوئی عالم فاضل، کوئی کسی کو نہ یہ کہتا ہے اور نہ یہ درست ہے کہ بھائی کام کاج مت کرو، بس لگے رہو اللہ کی طرف. ایسا نہیں کہتا کوئی، بلکہ کیا کہتا ہے؟ کام کاج بھی کیے جاؤ اور اللہ کو بھی یاد کیے جاؤ، بیک وقت دونوں کام. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں ایک شعر میں یہ فرمایا: رہو دست باکار اور دل بایار، کہ حاصل محبت ہو اللہ کی. کیا معنی ہوا اس کا؟ رہو دست باکار، فرمایا ہاتھ کام میں لگا کے رکھو، ہاتھ دست باکار، ہاتھ کام کے ساتھ، دل با یار، اور دل اللہ کے ساتھ. نوکری ہے تو نوکری پہ جاؤ، کاروبار ہے تو کاروبار کرو، دکان ہے تو دکان پہ جاؤ، دفتر ہے تو دفتر میں جاؤ. زندگی گزارنے کے لیے روزی رزق کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہ گزارا ہوگا. اور نہ کسی نبی نے ولی نے یہ کہا کہ مت کرنا، کسی نے نہیں کہا. انبیاء کرام تو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کیا، جس کو کہتے ہیں کچھ کمانے کا ذریعہ معاش، ہاتھوں سے. کوئی نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے، بڑھئی یعنی کارپینٹر. داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے، اس سے ذریعہ معاش کرتے تھے اپنا. جہاد میں زرہ پہنی جاتی ہے بچاؤ کے لیے، وہ تیار کرتے تھے. اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی طاقت دی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ بحمدہ. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مولانا روم فرما رہے ہیں جود می کن تا توانی ایقیا در طریق انبیاء و اولیاء. انبیاء اور اولیاء کا طریقہ کوشش کرنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ صوفی صاحب عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس طرف توجہ دلائی. فرمایا اپاہج بن کے رہنا اے غنی کیا کچھ فقیری ہے. اپاہج یعنی معذور. اپاہج بن کے رہنا اے غنی کیا کچھ فقیری ہے. یہ ایک عادت ہے بد جو پڑ گئی ہے مفت خوری کی، کہ مفت میں کھاتے رہو، کرو کچھ بھی نہیں، اپاہج بن کے بیٹھ جاؤ. فرمایا یہ فقیری نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں اللہ والے ہی تو بتا رہے ہیں، ہمارے خاندان کے بزرگ بتا رہے ہیں نا. اپاہج بن کے رہنا اے غنی کیا کچھ فقیری ہے. فرمایا یہ نام ہے فقیری کا کیا کہ بیٹھ جاؤ کچھ نہ کرو، لوگوں سے مانگتے رہو. نہیں، کچھ کرو، کوئی ایسا کام کرو جس سے حلال ذریعہ آمدنی ہو. ہاں یہ ضرور ہے
کہ حلال ہو، حرام نہیں. کوشش جو کرو گے وہ جائز کام کے لیے کرنا ہے. ناجائز کی کوشش بھی ناجائز اور جائز کی کوشش بھی جائز. بس یہ نقطہ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، پوائنٹ، کہ جو کوشش کرنے کا یہاں پر مولانا روم نے آپ کو مسئلہ سمجھایا ہے اور تعلیم دے رہے ہیں، وہ کوشش جائز کام کی کوشش وہ جائز ہوگی، اور ناجائز کام کی کوشش وہ ناجائز ہوگی. حرام کی کوشش حرام اور حلال کی کوشش حلال. سیدھا سادہ مسئلہ ہے. با قضا پنجا زدن نبوت جہاد ذاکی راہم قضا برمان ہاتھ. مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کوشش کرنا ہے یہ ہم قضا کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہے، تقدیر کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہے ہم، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اس کوشش کو بھی تقدیر ہی نے ہمارے پر مقرر کیا ہے، تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کوشش کریں گے. اب ایک مثال ہے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ سفر میں تھے، جا رہے تھے، تو آپ کو اطلاع ملی کہ آگے طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، کورونا. موجودہ زمانے میں اس کو کورونا کہہ لیا، کورونا وائرس. اس زمانے میں طاعون تھا. تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ جہاں جا رہے ہیں تو وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو آپ رک گئے حدیث میں، اور آپ نے کہا واپس چلو. تو لوگوں نے کہا، آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، یا حضرت عمر تقدیر پر چھوڑو، آپ واپس کیوں جا رہے ہو؟ آپ تقدیر میں اگر ہوگا تو یہ آپ کو طاعون لگے گا، اور نہیں تو طاعون تھوڑی آپ کو پکڑے گا. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ افروا من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، کہ میں یہ جو واپس جا رہا ہوں نا، یہ بھی تقدیر ہے اور تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں واپس لوٹوں گا. کیوں؟ کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے آگ لگی ہو نا، آگ، اور کوئی بچے آگ سے، تو دوسرا اس کو کہے ارے کیا ہو گیا بھئی، آگ میں اگر تقدیر ہوگی تو آگ لگائے گی، آگ جلائے گی تمہیں، نہیں تو تھوڑی جلائے گی. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کب یہ حکم دیا ہے کہ تم آگ میں کود جاؤ؟ کب اجازت دی اللہ نے؟ ہمیں تو بچنے کا حکم ہے. تو کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ ہماری کوشش کے باوجود ہمیں کچھ ہو جائے تو وہ تو پھر اللہ کے اوپر ہے. یہ تو ایسا ہے نا جیسے آپ کوئی بیمار ہو، بڑا موذی مرض میں گرفتار ہو، اور آپ اس کا علاج کر رہے ہو، اور کرتے کرتے پتہ چلے موت آ گئی. تو موت تو بھائی پھر موت سے کون روک سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کا مطلب کہیں سے یہ ہے کہ علاج مت کرنا. علاج کوشش ہے اور موت تقدیر ہے، کہ تقدیر میں موت لکھی ہو تو موت آ جائے گی. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ کوشش کرنا یہ تقدیر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا مصداق نہیں ہے کہ کوئی کہے بھائی تقدیر سے مقابلہ کر رہے ہو، تم کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تم بیٹھ جاؤ اللہ کے بھروسے پر، تمہاری تقدیر میں جو ہوگا ہو جائے گا. مولانا فرما رہے تقدیر سے مقابلہ کرنا تھوڑی ہے کوشش. کوشش تو حکم ہے ہم کو کرنا، کوشش کرنے کا تو حکم دیا اللہ نے، لگے رہو، اور یہ بھی تقدیر ہی میں ہے. صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری تقدیر میں بیماری لکھی ہوئی ہے تو ہم علاج کیوں کریں؟ تو حضور نے جواب دیا علاج بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. علاج بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم کو علاج کرنا ہے.
اگر بیماری لکھی ہوئی ہے تو پھر علاج بھی لکھا ہوا ہے، کرو علاج. کیوں کہ طریقہ ابھی کیا فرمایا تھا مولانا روم نے، جوت میکن تا توانی اے کیا در طریق انبیاء و اولیاء. فرما رہے ہیں کہ نبی کا یعنی انبیاء کا اور اولیاء اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کوشش میں لگے رہو. کافرم من گرزیاں کر دستکس در رہے ایمان و طاعت یک نفس. معلوم کہہ رہے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں اگر کسی نے ایمان اور عبادت کے راستے میں نقصان اٹھایا ہو. نہیں اٹھائے گا نقصان، یعنی ایمان اور عبادت اس راہ میں کوشش کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. جیسے مثال دوں آپ کو، دعا، آپ جتنی دعا کرو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا سے نقصان ہوا. یہ عقیدہ ہی غلط ہے. اگر دعا سے نقصان ہو تو دعا کرنے کا حکم کیوں ہو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا. پھر دعا کرنے کا حکم کیوں ہوتا؟ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعا سے نقصان ہو گیا. دعا سے نقصان نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم نے دعا کی کر کے اپنی کوشش کی، اب اللہ پر ہے تمہاری دعا کس صورت میں قبول ہو کس صورت میں قبول نہ ہو یہ اللہ پر ہے. تم کو تو اپنا کام کرنا ہے بھائی، وہ کیے جاؤ. مولانا فرما رہے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایمان اور عبادت اس راستے میں نقصان ہے. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت اور کوشش کرنا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. کوشش. آگے مولانا روم فرماتے ہیں بدھ محالے جست کو دنیا بجست، نیک حالے جست کو عقبہ بجست. اب یہ ایک راز بتا رہے مولانا روم. راز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کوشش والی بات ہو رہی نا، اگر کسی نے صرف دنیا داری میں کوشش کی، صرف دنیا میں، تو فرمایا اس نے ایک بے حقیقت چیز کی کوشش کی. اور جس نے آخرت کی تلاش میں کوشش کی تو اس نے نیک حالت کی کوشش کی، نیک بات کی کوشش. یعنی ایک کوشش یہ ہے کہ خالی دنیا داری، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کمانا، بس صرف دنیا کمانا، اللہ کی طرف کوئی خیال نہیں، خالی دنیا. تو فرمایا پھر وہ ایک باطل اور بے حقیقت چیز کی کوشش ہے. لیکن جس نے آخرت کی تلاش میں کوشش کی کہ میری آخرت اچھی ہو، میری آخرت بہتر ہو جائے، میری عاقبت سدھر جائے، تو فرما رہے ہیں کہ پھر وہ کوشش اچھی ہے. آگے مولانا فرماتے ہیں ای جاں زندہ و ماں زندانیاں خط حفرہ کن زندان و خدرا وارہاں. مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ جہان قید خانہ ہے. زندان، زندان کہتے ہیں قید خانے، جیل. عرف عام میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیل. مولانا فرما رہے ہیں جیل ہے دنیا، قید خانہ ہے. این جہاں زندہ و ماں زندانیاں. فرما رہے یہ دنیا زندان ہے، قید خانہ ہے، اور میں قیدی ہوں. حفرہ کن زندان نو خود را وارہاں. فرما رہے ہیں کہ یہ جو قید خانہ ہے نا، اس میں کوئی سرنگ بناؤ. سرنگ بنتی نا، ٹنل کھودی جاتی ہے، اس میں
سرنگ لگاؤ اور اپنے آپ کو نجات دلاؤ دنیا سے، یعنی کہ آخرت کے لیے کچھ نیکیاں کماؤ، ورنہ یہ قید خانہ ہے، اس میں قید رہو گے۔ ایک حدیث شریفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ کہیں گے کیوں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کافر کے لیے وہاں جنت نہیں ہے نا، کافر کے لیے وہاں تو جنت ہے ہی نہیں، وہ تو وہاں کا واسطہ ہی کچھ نہیں رکھتا، اس کو تو جو کچھ ملنا ہے یہاں ملنا ہے، لیکن مومن کو اگر یہاں کچھ نہیں ملا تو وہاں ضرور ملے گا، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ پھر فرمایا مولانا روم نے کہ یہ جو مولانا روم بتا رہے ہیں کہ جس نے صرف دنیا کے لیے کوشش کی، سعی کی اور آخرت کی نہیں کی تو نقصان اٹھائے گا، اس کی تشریح میں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا ہے کیا، کیونکہ کوئی کاروبار کو دنیا سمجھتا ہے، کوئی نوکری کو دنیا سمجھتا ہے، کوئی شادی بیاہ کو دنیا سمجھتا ہے، کوئی بیوی بچوں کو دنیا سمجھتا ہے۔ تو مولانا روم فرما رہے کہ اہل اللہ سے پوچھو دنیا کیا ہے، اللہ والے بتائیں گے دنیا کیا چیز ہے۔ فرما رہے چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقرو فرزند و زن۔ بڑی اہم بات، بڑا اہم شعر۔ فرما رہے دنیا کیا ہے، سمجھو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں چیست دنیا کیا ہے۔ دنیا جو تم سوچتے ہو اپنے ذہن سے وہ نہیں، اللہ والے بتا رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، فرما رہے دنیا کا کسی کو پتہ لگانا ہو کہ دنیا کیا چیز ہے تو کہہ رہے ہیں خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اگر تم نوکری میں ہو اور خدا سے غافل نہیں، اگر تم دکان پر ہو اور اللہ سے غافل نہیں، اگر تم مکان پر ہو اور اللہ سے غافل نہیں، اگر سونا چاندی رکھتے ہو اور اللہ سے غافل نہیں، اگر بیوی بچے رکھتے ہو اور اللہ سے غافل نہیں، تو پھر تم دنیا دار نہیں ہو۔ دنیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام، غفلت، غفلت یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر رہی ہو وہ دنیا ہے۔ پھر وہ کسی بھی شکل میں آ جائے، وہ تو کوئی بھی شکل ہو جائے، وہ دنیا ہو جائے گی، ورنہ دنیا نہیں ہے۔ اگر تم نے ایک طرف اپنا کام کیا ضروریات کا اور ایک طرف اللہ کو یاد کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا، تو پھر سمجھے دنیا نہیں ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقرو فرزند و زن۔ فرما رہے نہ سونا چاندی دنیا ہے اور نہ فرزند و زن، نہ بیٹے بچے اور نہ بیوی، یہ دنیا نہیں ہے۔ پتہ یہ بات کیوں آئی کہ عیسائیت میں، کرسچینٹی جو ہے عیسائی مذہب، اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیوی بچے رکھیں گے تو دنیا دار کہلائیں گے، اس کو وہ کہتے ہیں رہبانیت، یعنی کہ بیوی بچے نہ رکھنا۔ آپ دیکھیں جو عیسائی پادری ہوتے ہیں نا وہ شادی نہیں کرتے، عیسائی عورتوں میں جو راہبہ ہوتی ہے، ننز جس کو کہتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتی۔ کیا وہ سمجھتے ہیں دنیا ہے؟ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نکاح کرنا، بیوی بچے رکھنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کو پالنا پوسنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ دنیا نہیں ہے۔ جب انبیاء نے یہ رکھا تو اس کا مطلب پھر یہ دین ہے، پھر یہ دین ہے۔ دنیا تب بنے گی جب یہ چیزیں تم کو اللہ سے غافل کرے، تب دنیا ہو جائے گی۔
بچے اگر تم کو اللہ سے غافل کرنے لگ جائیں تو پھر بچے دنیا ہو جائیں گے. بیوی تم کو اللہ کی یاد سے روکے تو پھر بیوی دنیا ہے. سونا چاندی تم کو اللہ کی یاد سے روکے تو پھر وہ دنیا ہے. کاروبار، دکان، دفتر، وہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے تو پھر وہ دنیا ہے. یہ ہے سمجھانے کا مقصد کہ خدا سے غافل ہونا اس کا نام دنیا ہے. اگر تم خدا سے غافل نہیں ہو تو کوئی چیز تمہارے لیے دنیا نہیں ہے. لگے رہو. پھر فرما رہے ہیں مال را کس بہر دی باشی حمول نعم معلوم صالح خادش رسول. بڑی اچھی بات بتائی. حدیث شریف مال کا ذکر آیا نا، سونا چاندی کا، قماش، نقرہ، سونا چاندی. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ مال را کس بہر دی باشی حمول، جس مال کو تم دین کے لیے اپنے پاس رکھو گے تو کیا ہوگا؟ نعم مال صالح خادش رسول. اس مال کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اچھا مال ہے وہ اچھا ہے. یہ حدیث پاک ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. اچھا مال اچھا ہے، نیک مال نیک ہے، نیک بندے کے لیے. برے کے لیے برا ہے مال. بھائی ایک بندہ برا ہوگا، بدماش ہوگا، تو اس کے لیے مال نیکی کا کام تو دے گا نہیں، کیونکہ وہ نیکی تو کرتا نہیں. اس کے لیے مال برا ہوگا. اور جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، کہیں صدقہ کرتا ہے، کہیں خیرات کرتا ہے، کہیں زکوٰۃ دیتا ہے، کہیں کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، دین کے راستے میں دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے لیے اچھا مال، یعنی مال اگر پاک ہے، حلال ہے، تو اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے اچھا ہے. مال رکھنا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ مال ہوگا تو ہی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. نہیں ہوگا تو کیسے خرچ کرے گا؟ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے جیسے، ابوبکر صدیق کے جیسے، مال تھا تو لا کر اللہ کے رسول کو پیش کیا نا. صدیق اکبر نے پورا گھر کا سامان لا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. عمر فاروق رضی اللہ نے آدھا مال لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا. تو تھا تو پیش کیا نا، نہ ہوتا تو کیا پیش کرتے. اس لیے اس حدیث کو مولانا روم نے لایا یہاں پر کہ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اگر نیک ہوگا تو اگر کوئی مال نیک ہوگا تو اس کے لیے پھر نیک ہی ہوگا. وہ اچھے بندے کے لیے مال اچھا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شعر فرمایا، اس کے بعد ایک اور شعر لایا، وہ بھی اچھا ہے. فرما رہے آب در کشتی ہلاکے کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. بڑی اچھی مثال دے رہے. فرما رہے جو کشتی ہوتی ہے نا، بوٹ، کشتی، فرما رہے ہیں کہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبائے گا. کشتی کے اندر پانی بھر جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی. آب در کشتی ہلاکے کشتی است. کشتی کے اندر پانی کشتی کی ہلاکت ہے. آب اندر زیر کشتی پشتی است، اور پانی کشتی کے نیچے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، کشتی کا سپورٹر ہے، کشتی کو چلاتا رہے گا صحیح. کیونکہ پانی اندر نہیں بھرا تو کشتی ڈوبے گی نہیں. پانی نیچے ہے، کشتی اوپر ہے. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح مال کا بھی حساب کتاب ہے کہ مال اگر تمہارے ضرورت کے مطابق ہے اور تم مال کو صحیح طریقے سے خرچ کر رہے ہو ضرورت کے مطابق،
تو وہ ایسا ہے کہ جیسے تمہارا مددگار رہے گا مال. اور اگر مال کو تم نے دل کے اندر بھر لیا بجائے ضرورت کے، اس کی محبت ایسے دل میں ڈال دی کہ دل تمہارا وہیں لگ گیا، مال مال مال، تو فرما رہے کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا جیسے کشتی کو ڈبا دے گا، ایسے تمہارے دل کو بھی برباد کر دے گا. تو بس یہ 2-3 اشعار آج کی، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو زیادہ بیان ہو نہیں سکتا. کیا معلوم ہوا؟ کوشش، جستجو، تگودو، ایفرٹ، یہ ممانعت نہیں ہے اس کی. کرتے رہو جائز طریقے سے اور جائز کام میں. ناجائز کام میں کوشش مت کرنا، وہ کوشش حرام ہوگی. جائز کام میں جو کوشش ہوگی وہ جائز ہوگی. تو کوشش کرتے رہو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، اور اس کو تقدیر کی مخالفت مت سمجھو. کوشش کو تقدیر کے منافی مت سمجھو. ارے بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں، تقدیر سے کوئی ٹکراؤ ہو جائے گا. نہیں، تقدیر سے کیسے ٹکراؤ ہوگا؟ تقدیر میں تو کوشش لکھی ہوئی ہے. کوشش کرو، پھر اللہ پر. ایک طالب علم وہ کیا کوشش کرے گا بتاؤ؟ اس کی کوشش کیا ہوگی کہ امتحان جس چیز کا دینے والا ہے نا، اس کو صحیح طریقے سے لکھے، پڑھے، یاد کرے. یہ اس کی کوشش ہے. پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑے. لیکن جو امتحان میں کچھ بھی نہ کرے اور کہے بھائی تقدیر میں ہوگا تو پاس ہو جاؤں گا، تو اس طرح سے تقدیر تھوڑی بنائی اللہ نے کہ تم نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور پاس ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ایسے نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ آج کے درس میں جو کچھ ہم نے سنا مثنوی رومی کے درس میں، اللہ پاک اس کو ہم کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے روح افزا رومی، ہے روح حیات حیات